پاکستان سمیت دنیا بھر میں مختلف حوالوں سے کرکٹرز کے اسکینڈل سامنے آتے رہتے ہیں۔ میدان کے اندر اور باہر کئی ایسے واقعات رونما ہوتے ہیں جو تاریخ کا حصہ بن جاتے ہیں۔ آج ہم آپ کو کرکٹ سے وابستہ پاکستانی کھلاڑیوں کے کچھ ایسے ہی واقعات بارے بتائیں گے کہ جب کھلاڑی تماشائیوں سے کسی بات پر الجھ پڑے اور سخت رد عمل کا اظہار کیا اور وہ واقعات اخبارات کی زینت بھی بنے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں اپنے زمانے کے سٹار آل راؤنڈر عمران خان کی، جنہوں نے سن 1982 میں ایک میچ کے دوران گراؤنڈ میں داخل ہونے والے تماشائی کو گردن سے دبوچ کر یوں ہوا میں لٹکا دیا جیسے وہ نواز شریف ہو۔ عین ممکن تھا کہ اس بیچارے تماشائی کی سانس ہی رک جاتی، لیکن دیگر کھلاڑیوں نے بیچ بچاؤ کروا کر اس لڑکے کی جان چھڑوائی۔ جیسے ہی عمران خان نے اسے زمین پر پھینکا، وہ چھلاوے کی طرح دوڑتا ہوا میدان سے باہر نکل گیا۔ اس واقعے کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ سن 1982 میں پاکستان اور انڈیا کے درمیان کراچی میں چھٹا اور آخری ٹیسٹ میچ کھیلا جا رہا تھا۔ اس دوران شائقین میں موجود 12 سالہ لڑکا میدان میں آ گیا۔ یہ وہ دور تھا جب تماشائیوں کا جنگلے پھلانگ کر کھیل کے میدان میں آ جانا عام سی بات تھی، اور یہ عموماً اس وقت ہوتا تھا جب کوئی بلے باز سینچری بنا ڈالے یا کوئی بالر اہم وکٹ لے کر اپنی ٹیم کو جیتنے کا بھرپور موقع فراہم کرے۔ اور جب فرتے جذبات سے بھرپور یہ شائقین میدان میں کودتے تو عموماً پولیس والے یا گراؤنڈ سٹاف ان کے پیچھے بھاگتے اور انہیں پکڑ کر میدان سے باہر لے آتے تھے۔ تاہم اس میچ میں 12 سالہ لڑکے کی بدقسمتی یہ رہی کہ اس سے قبل کہ کوئی پولیس والا اسے پکڑ کر میدان سے باہر لے جاتا، وہ پاکستان کرکٹ ٹیم کے اس وقت کے کپتان عمران خان کے قابو میں آ گیا۔ انہوں نے لڑکے کا گلا دبوچ کر اوپر کی طرف اٹھا لیا۔ عمران خان کی گرفت اس قدر مضبوط تھی کہ اس لڑکے کے لیے خود کو چھڑانا مشکل ہو گیا تھا۔ گلے سے پکڑے جانے کی وجہ سے جب اس کا سانس رکنا شروع ہوا تو لڑکے نے ہاتھ پاؤں مارنا شروع کر دیا جیسے کوئی شخص پھانسی کے پھندے پر لٹکا ہوا ہو۔ اس میچ کی کوریج کرنے والے صحافیوں کا کہنا ہے کہ اگر کپتان زیادہ دیر تک اس لڑکے کی گردن کو جکڑے رکھتا تو اس کی جان کو خطرہ ہو سکتا تھا۔ اس واقعے کی تصویر بیشتر قومی اخبارات میں شائع ہوئی تو اس دور میں جو رد عمل سامنے آیا اس میں 12 سالہ لڑکے کے لیے ہمدردی کا عنصر غالب تھا۔ یہ حرکت کرنے پر عوام نے عمران خان کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔ تاہم یہ بات صرف عمران خان پر ہی نہیں رکتی۔ اب آپ کو سناتے ہیں لکھنؤ کے مہذب تماشائیوں کا ایک قصہ۔ سن 1952 میں پاکستان کرکٹ ٹیم انڈیا کے خلاف لکھنؤ میں دوسرا ٹیسٹ کھیل رہی تھی۔ وقار حسن باؤنڈری پر فیلڈنگ کر رہے تھے۔ اس دوران تماشائیوں کے ایک انکلوژر میں سے کہے جانے والے دلچسپ فقرے ان کے کانوں میں پڑے۔ وقار حسن نے اپنی کتاب فار کرکٹ اینڈ کنٹری میں اس واقعے کا ذکر کچھ اس طرح کیا ہے: دہلی ٹیسٹ میں تماشائیوں کا رویہ ہمارے ساتھ جارحانہ تھا، لیکن لکھنؤ کے تماشائی بہت مہذب تھے۔ وہ کھلاڑیوں پر شور مچاتے وقت بھی انتہائی شائستہ الفاظ استعمال کر رہے تھے، جیسے کہ حضور، قبلہ اور رخ زیبا۔ وہ لکھتے ہیں کہ مجھے آج تک ایک فقرہ یاد ہے جو ان تماشائیوں کی طرف سے سننے کو ملا: اجی قبلہ، اگر رخ زیبا اس طرف نہیں کریں گے تو ہم آپ کے ابا حضور کی شان میں گستاخی کر دیں گے۔ لکھنؤ کے کرکٹ شائقین یقیناً تمیزدار اور مہذب تھے، لیکن یہ مہذب انداز ہر جگہ نظر نہیں آتا، بلکہ کرکٹ کی تاریخ میں ایسے کئی واقعات موجود ہیں جب تماشائیوں کو کسی بات اور حرکت نے کھلاڑیوں کو مشتعل کیا اور وہ ان سے الجھ پڑے۔ ان کچھ واقعات کا تعلق پاکستان کے مشہور کھلاڑیوں سے بھی ہے۔ سن 1987 میں پاکستان کرکٹ ٹیم ویسٹ انڈیز کے خلاف برج ٹاؤن میں سیریز کے تیسرے ٹیسٹ میں مد مقابل تھی۔ پہلا ٹیسٹ پاکستانی ٹیم جیتی تھی جبکہ دوسرا ٹیسٹ ڈرا ہوا تھا۔ برج ٹیسٹ میں ایک موقع ایسا بھی آیا کہ جب پاکستانی ٹیم جیتنے کی پوزیشن میں آ گئی تھی اور یہی لگ رہا تھا کہ وہ ویسٹ انڈیز کی سرزمین پر پہلی بار ٹیسٹ سیریز جیتنے میں کامیاب ہو جائے گی، لیکن جیفری ڈوجن اور ونسٹن بینجمن نے اپنی ٹیم کو 2 وکٹوں سے جیت سے ہمکنار کر دیا۔ پاکستانی ٹیم کو امپائرز کے فیصلوں پر بہت زیادہ اعتراض تھا، خاص کر عبدالقادر اس وقت سخت غصے میں آ گئے جب امپائر ڈیوڈ آرچر نے ایک ہی اوور میں ان کی 2 اپیلیں مسترد کر دی۔ عبدالقادر نے غصے میں اپنی کیپ امپائر سے لی اور باؤنڈری کے قریب فیلڈنگ کے لیے چلے گئے۔ اس دوران تماشائیوں نے ان پر فقرے کسے، خاص کر 21 سالہ ایلبرٹ آگسٹ نے جو کار میکینک تھے۔ ان کے طنزیہ جملوں نے عبدالقادر کو اس قدر مشتعل کیا کہ انہوں نے اسے دبوچ لیا اور خوب مکے برسائے۔ اس واقعے سے پاکستان ٹیم کی توجہ بھی بڑھ گئی اور جب کھیل دوبارہ شروع ہوا تو ونسٹن بینجمن نے عبدالقادر کو 2 چھکے اور 1 چوکا لگا کر میچ جتوا دیا۔ دوسری جانب مار پیٹ کا یہ واقعہ پولیس تک پہنچ گیا اور عبدالقادر کو حکم دیا گیا کہ وہ مقامی مجسٹریٹ کی عدالت میں پیش ہوں۔ عبدالقادر عدالت میں پیش ہوئے، لیکن اس سے قبل ویسٹ انڈین کرکٹ بورڈ اور پاکستانی ٹیم کے مینیجر انتخاب عالم کی کوششوں کے نتیجے میں فریقین کے درمیان معاملات طے پا گئے۔ معاہدے کے تحت عبدالقادر نے ایلبرٹ آگسٹ سے معافی مانگ لی اور اسے ہرجانے کے طور پر $1000 ادا کیے گئے۔ ستمبر سن 1997 میں پاکستان اور انڈیا کے درمیان ٹورنٹو میں کھیلے گئے دوسرے ون ڈے انٹرنیشنل کے دوران انضمام الحق آلو آلو کی آواز پر بفر گئے۔ ہوا کچھ یوں کہ میچ کے دوران انڈین ٹیم کی بیٹنگ جاری تھی تو ایک تماشائی شیو کمار نے، جس کے پاس میگا فون بھی تھا،
इंजमामुल हक पर फिक्र कसना शुरू कर दी। एक रोज पहले भी शिव कुमार यही हरकत कर चुके थे। पानी के वक्फे के दौरान सबने देखा कि इंजमामुल हक गुस्से में तमाशाइयों के स्टैंड में जा पहुंचे, जिस पर सिक्योरिटी स्टाफ इन्हें बड़ी मुश्किल से ग्राउंड में लेकर आया। लेकिन इसी दौरान इंजमामुल हक ने अपने साथी खिलाड़ी से बैट लिया और इस शख्स को मारने के लिए स्टैंड की तरफ दोबारा दौड़ पड़े। बाद में इंजमामुल हक का कहना था कि वो आखिर कब तक इस शख्स के तंजिया फिक्रों को बर्दाश्त करते, क्योंकि वह न सिर्फ इनके बारे में बल्कि मुल्क और मजहब के बारे में भी नामुनासिब अल्फाज इस्तेमाल कर रहा था। इंजमामुल हक का दावा था कि इस शख्स ने पहले इन पर मेगाफोन से हमला किया था, जिस पर इन्होंने अपने दिफा में बैट लहराया था। इस वाक़े के बाद आईसीसी मैच रेफरी जैकी हेंड्रिक्स ने इंजमामुल हक पर 2 मैचों की पाबंदी आयद कर दी थी। पुलिस ने भी इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था और इन्हें जमानत लेना पड़ी थी। शिव कुमार को भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया था। सन 2007 में पाकिस्तान क्रिकेट टीम जनूबी अफ्रीका के खिलाफ सेंचुरियन में पहला वनडे इंटरनेशनल खेल रही थी। शाहिद आफरीदी आउट होकर तमाशाइयों के दरमियान से होते हुए ड्रेसिंग रूम की तरफ जा रहे थे कि एक शख्स ने इनसे कुछ कहा, जिस पर शाहिद आफरीदी अपना बैट लहराते हुए इस शख्स के चेहरे तक ले गए थे। मैच रेफरी क्रिस ब्रॉड ने इस वाक़े पर इब्तदान कोई कार्रवाई नहीं की, लेकिन आईसीसी के चीफ एग्जीक्यूटिव मैल्कम स्पीड की जानिब से वीडियो देखने के बाद इस मामले को दोबारा उठाया गया और शाहिद आफरीदी पर आईसीसी के ज़ाब्ता अखलाक के लेवल 3 के तहत 4 वनडे इंटरनेशनल मैचेस खेलने की पाबंदी आयद कर दी गई। इस पाबंदी की वजह से वो इस सीरीज़ के बाद वेस्ट इंडीज़ में होने वाले वर्ल्ड कप के इब्तदाई 2 मैचेस नहीं खेल पाए थे। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।